فتح مکہ سے پہلے اپنا جان کو حاصل کیا اور کیا فتح مکہ کے بعد بنے خلافت سے بلند ہوا، لیکن ساتھ میں فرمایا وَقُلْتَمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ تو درجے کی بات تھی۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے ساتھ اچھائی کا جنت کا وعدہ فرمایا، اس کے بعد جو جنت ہونے میں ان کے سچا ہونے میں ایمان والا ہونے میں شک کرے تو اپنا انتخاب خود کر لے، گویا وہ قرآن کی ایمان ایسے کریمہ کی یاد ہے۔ تو محبت کی بات ہو رہی تھی، محبت کی تین قسمیں، ایک محبت طبعی، ایک محبت عقلی اور ایک محبت ایمانی۔ محبت طبعی جو ہے وہ محبت عقلی جس کا نکالا ہے کہ انسان سے پیار نہیں ہو اس لیے انسان کی قدر نہیں۔ محبت عقلی اور محبت ایمانی، محبت ایمانی وہ ہے جس کا ایمان مطالعہ کرے، تو جو احادیث اور آیات بیان کہا گیا ہے کہ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ سب سے بڑھ کر بات ادا کرنے کے ساتھ، تو محبت عقلی جو ہے عقل کس کا تقاضا کرتی ہے؟ عقل حسن و جمال اور فضل و کمال کے ساتھ محبت کا تقاضا کرتی ہے، اور دلائل عقلیہ اور عقلیہ سے یہ ثابت ہے کہ حسن و جمال ہو یا فضل و کمال ہو، ان تمام چیزوں میں جو سب سے زیادہ عظیم عظمت والی ہستی ہے وہ ہمارے آقا کریم، حسن و جمال میں بھی فضل و کمال میں بھی سب سے زیادہ عظیم ہستی، سب سے زیادہ بڑے مرتبے والی ہستی ہمارے آقا کریم رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے محبت ایمان کا بھی یہی تقاضا ہے اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت جو ہے وہ آقا کریم رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں بھی ایک موضوع ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جس میں ہو ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے، تین چیزیں جس میں جمع ہو جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کے مزے کو چکھ دیتا ہے، ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ کفر کی طرف تبدیل ہو جانا، کافر ہو جانا اس کو اس قدر ناپسند ہو کہ جتنا اس کو آگ میں جانا ناپسند، وہ کافر ہے اس نے ہمیشہ آتے رہنا۔